اب یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ ایمان لانے والے کون. اللہ نے کہا ان کی نشانیاں ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن کس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں. آج تھوڑا ولی کے اوپر، ولی کے لیے 2-4 منٹ میں آپ کی زحمت آپ سے لوں گا کہ ولی سے یہاں مراد کیا ہے، کیونکہ کچھ مفسرین ولی سے مراد دوست لے رہے ہیں، ولی سے مراد ہمدرد لے رہے ہیں، ولی سے مراد ساتھی لے رہے ہیں. لیکن آیا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں تو کیا اللہ انسانوں کا دوست ہے، انسانوں کا ساتھی ہے، انسانوں کا ہم نوا ہے؟ یہاں پہ یا یہاں پر ولی کی معنی کچھ اور ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم نے جا کے تفاسیر میں دیکھا، ہم نے جا کے تاریخ کے ورق الٹائے تو ہمیں ملا، ہم نے لغت دیکھی تو ولی کی معنی صرف دوست کی معنی نہیں ہے، ولی کی معنی صرف ساتھی کی معنی نہیں ہے، ولی کی معنی سرپرست کی معنی ہے. یہاں پہ مراد اللہ کی یہ ہے کہ میں تمہارا سرپرست ہوں، میں تمہارا بڑا ہوں، اور جس طرح میں تمہارا بڑا ہوں اسی طریقے سے میرا یہ رسول تمہارا بڑا ہے، اور جس طریقے سے یہ تمہارا رسول سرپرست ہے وہ سرپرست ہے جو صاحب ایمان ہے. اب آئیں مزید آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، قرآن پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ اور جگہ اور ولی کے لیے اور وہ جو صاحبان ایمان ہے ان کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ نے پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو جو اللہ کی اطاعت کرو. پہلے اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہے. توجہ ہے زان گرامی. اب آئے یہاں پہ پھر بحث ہے، جیسے ولی پہ بحث ہے صاحب امر پہ بھی بحث ہے. ولی کی معنی بھی سرپرست، صاحب امر حکم دینے والا، حاکم. یہاں پہ کون مراد ہیں؟ توجہ ہے یا میں آئے چل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کون سی اطاعت مانگ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. توجہ ہے زان گرامی. اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میرا حکم مانو. اور کس کا حکم مانو؟ رسول کا حکم مانو. تیسرا کس کا حکم مانو؟ جو اولو الامر ہیں، جو صاحبان امر ہیں. اب جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اسے کس کا حکم ماننا پڑے گا؟ اسے رسول کا حکم ماننا پڑے گا. اللہ کا حکم یعنی رسول کا حکم، رسول کا حکم یعنی اللہ کا حکم. جو رسول کہے وہ رسول کا اپنا کہا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا کہا ہوا ہے؟ بتائیں آپ، وہ کس کا ہے؟ وہ کس کے لفظ ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے لفظ ہیں. وہ رسول خود نہیں کہہ رہا. اگر منبر پہ چڑھ کے غدیر کے مقام پہ اگر رسول کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ رسول کے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے لفظ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، آواز بلند نعرہ حیدری، بخشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد علی محمد ماشاءاللہ. توجہ ہے زان گرامی. کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت یہی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو. یعنی میری اطاعت، رسول کی اطاعت بھی میری اطاعت ہے، اور اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا حکم ماننا جو صاحب حکم ہے. یہاں پہ مفسرین میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ حاکم وقت
हाकिम वक्त, जैसे हमारे वक्त का सदर है, वजीर आजम है, उनका हुक्म मानना हमारे ऊपर लाजमी है। कुछ कहते हैं नहीं, सहाबा ताबे तब उनका हुक्म मानना हमारे ऊपर, वो साहिब अमर हैं, वो उलुल अमर हैं, उनका हुक्म माना हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन जब हम अहल बैत के पास आते हैं, पाक पैगंबर के पास आते हैं, तो पैगंबर कहते हैं कि मेरे साथ जिनको बिला फासला, शाह साहब अल्लाह कह रहा है कि मेरी इताअत करो, इसके बाद बिला फासला किसकी इताअत करो? रसूल की करो। रसूल की इताअत के साथ बिला फासला, बगैर किसी तमीद के, बगैर किसी फासले के उसकी इताअत करो जो साहिब अम्र है। अब इताअत हमने उसकी करनी है, किसके? जो रसूल से मुशाबहत रखता हो, जो रसूल का नफ्स हो, जिसके बारे में रसूल कहे कि अली मेरा नफ्स है। अगर बिस्तरे रसूल पे अली सो जाए तो पता न चले कि अली सो रहा है या मोहम्मद मुस्तफा सो रहा है, दोनों एक लगे, बिला फासला लगे, पता ही न चले। तो अली की इताअत रसूल की इताअत है, और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। जिसने अली की इताअत नहीं की उसने रसूल की इताअत नहीं की, जिसने रसूल की नहीं की इताअत उसने अल्लाह की इताअत नहीं की। कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, जिसमें अल्लाह पाक का इरशाद होता है कि आप इंसानों पर, आप लोगों पर अल्लाह वली है। तवज्जो है ज़ान गिरामी, आपका के इताअत का हुक्म है। अब हम देखते हैं कि वो जो साहिब अम्र है उसको कैसा होना चाहिए। तीसरे दर्जे पे जब अल्लाह ने रखा कि मेरी इताअत रसूल की इताअत है, रसूल की इताअत